اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین المعصومین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے۔ محرم الحرام ماہ معرفت، ماہ بیداری، ماہ شعور و آگاہی، اور محرم الحرام ماہ انقلاب، اور رہبر معظم کے فرمان کے مطابق ماہ محرم الحرام ماہ فتح لہو بر شمشیر ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں الحمدللہ خداوند متعال نے ہمیں ایک اور توفیق عطا کی ہے کہ ہم قیام امام حسین یا ہدف قیام امام حسین علیہ السلام کے عنوان کے ساتھ ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آج حوض علمیہ قم المقدسہ سے جناب حجت الاسلام والمسلمین آقائے محمد یزدان حیدر نے جوائن کیا ہے۔ ہم آغا صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے خصوصی وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ تو ہم اسی عنوان کے متعلق کچھ سوالات آغا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب خیریت سے ہیں اب انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب، میرا پہلا سوال اس موضوع کے متعلق آپ سے یہ ہوگا کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے اٹھ کے آئے کربلا میں، اور پورا جو اتنا لمبا سفر طے کیا، تقریباً 5-6 مہینے سفر میں رہے، اس کے بعد پھر کربلا آئے، تو امام علیہ السلام کا یہ جو نکلنا، یہ قیام تھا، خروج تھا، یا یہ ایسے ہی ایک عام سا سفر تھا؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ اس بہت ہی بنیادی و اساسی موضوع پر جو قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے، جو کہ ہدف قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہمیں گفتگو کا موقع دیا، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں یہ فرصت عنایت فرمائی ہے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کر سکیں۔ سب سے پہلا سوال جو آپ نے ابھی کیا ہے کہ آیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو کچھ انجام دیا، خصوصاً یزید کے حکومت پر آنے کے بعد، آیا یہ ایک سفر تھا امام علیہ السلام نے انجام دیا مثلا خوف کی وجہ سے، یا مثلا چونکہ یزید دشمن تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں نہیں رہنے دیتا تھا، اس وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ اس کے خوف سے مثلا ایک سفر اختیار کریں اور بالآخر کہیں نہ کہیں الیاذ باللہ فرار کی کوشش کریں؟ آیا ایسا تھا یا نہ؟ بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اقدام کیا ہے، یہ در حقیقت اقدام ایک قیام و ایک نہضت و ایک تحریک ہے، و یہ آپ کا خروج نظام ظالم کے مقابل میں تھا، اور یہ وہ فرصت میسر آئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کا انتظار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کئی سال پہلے کر رہے تھے۔ اور اس فرصت میں کہ جب یہ حالات پیش آئے، یزید کی حکومت آئی، اور یزید جیسا فاسق و فاجر انسان حاکمیت کی مسند پر بیٹھتا ہے، تو یہ وہ بہترین موقع فراہم ہوا کہ آپ نے وہ قیام جو آپ ہمیشہ سے جس کی آرزو کرتے تھے، وہ آپ کو فراہم ہوا، اور آپ نے وہ کھلم کھلا قیام کیا اور اس ظالم نظام کے خلاف خروج کیا۔ اور خروج کیوں کیا؟ اس کے متعدد اہداف ہیں، متعدد مقاصد ہیں، اور خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اگر ہم سننا چاہیں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسے خروج قرار دیتے ہیں، اسے در حقیقت ظالم نظام کے مقابلے میں امت کی اصلاح کے لیے ایک خروج سے تعبیر کرتے ہیں، اور تعبیر بھی یوں ہے: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس عنوان سے دیکھیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اقدام در حقیقت قیام تھا، در حقیقت ایک نہضت تھی جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یزید کی حاکمیت سے پہلے
بھی اسے اسی انداز میں برپا کرنا چاہتے تھے، اگرچہ وہ پہلے کسی اور صورت میں انجام دے رہے تھے، لیکن کھلم کھلا علنی شکل میں واضح طور پہ اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خروج کیا، یہ اس فرصت کی وجہ سے تھی، یہ ان حالات کی وجہ سے تھی، آپ نے وہ قیام اس طرح سے انجام دیا۔ اور اس قیام کی پھر ایک خاص نوعیت بھی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام جن خصوصیات کا حامل ہے ان کی طرف بھی اگر ہم توجہ کریں گے تو ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی ماہیت ہمارے لیے روشن ہوگی، اور ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ امام چونکہ امام ہیں، امام اللہ کی جانب سے ہادی ہے، اللہ کی جانب سے حاکم ہے، اللہ کی جانب سے وہ نمائندہ ہے جس نے مخلوق خدا کو خود ان مقامات تک یا اس مقصد خلقت تک پہنچانا ہے جو اللہ نے اس کے لیے قرار دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو امام کے کچھ اہداف ہیں جو الہی اہداف ہیں، ان الہی اہداف کے لیے اس امام نے الہی اقدامات انجام دینے ہیں۔ یعنی یوں کہیں ہم کہ ہر امام، ہر نبی، ہر ہادی کے ذمے کچھ وظائف ہیں، اور یہ وظائف کس لیے ہیں؟ تاکہ وہ اہداف جو خداوند متعال نے ان کو ہادی بنانے کے لیے مد نظر رکھے ہیں وہ ان اہداف کے حصول تک پہنچا جا سکے۔ تو در حقیقت امام علیہ السلام کا یہ قیام ان اہداف کے حصول میں ایک بنیادی ترین اقدام ہے۔ یوں نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام علیہ باللہ کوئی تفسیر کرتا رہے غلط کہ چونکہ دشمنی تھی یزید کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان بچانے کے لیے نکلے، نہیں، بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قیام جان بچانے کے لیے نہیں تھا بلکہ دین بچانے کے لیے تھا، دین کی حفاظت کے لیے تھا، اور وہ اہداف امامت جو اللہ نے امام کے لیے متعین فرمائے ہیں ان اہداف امامت کے حصول کے لیے یہ ایسا اقدام تھا جو تمام بشریت کے لیے ایک اسوہ کے طور پہ متعارف ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا سوال آغا صاحب میرا یہ ہوگا کہ امام علیہ السلام نے جو قیام فرمایا، آیا اس قیام کے اہداف امام علیہ السلام نے اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے، یا یہ جو ہے ہم کہاں سے امام کے قیام کے اہداف کو سمجھ سکتے ہیں؟ چونکہ اس قیام کی نوعیت میں دیکھیں ہمیشہ قیام مختلف صورتوں میں تشکیل پاتے ہیں۔ ہر زمانے میں اگر ہم انبیاء کی نہضتیں دیکھیں، انبیاء علیہ السلام، چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک عنوان ہے وہ ہے کہ امام حسین وارث انبیاء ہیں، اور اسی طرح سے علماء کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ امام حسین زیارت وارثہ میں جیسے آپ پڑھتے ہیں ہر نبی نے قیام کیا ہے، اور ہر نبی کا قیام در حقیقت وہی اقدام ہے جو ان کے بنیادی و اساسی اہداف جو اللہ نے متعین کیے ہیں اس کے لیے ہے۔ جب ہم اس روشنی میں دیکھتے ہیں تو حالات و شرائط مختلف ہیں ہر نبی کے بعد، خصوصاً خاتم ہمارے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن شرائط میں قیام کیا، پھر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت جن شرائط میں انجام دی، حتیٰ وہ 25 سالہ دور، اور پھر اس کے بعد وہ 4 سالہ دور حکومت، اس میں خاص شرائط تھیں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کو دیکھیں تو قیام ہی ہے، ہاں فرق یہ ہے کہ قیام کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ حتماً ہاتھ میں تلوار ہو۔ غور کیجئے یہاں پہ قیام اس کو نہیں کہتے کہ حتماً ہاتھ میں تلوار ہو تو اسے ہم قیام کہیں گے، ہاتھ میں شمشیر ہو تو اسے ہم قیام کہیں گے، بلکہ ممکن ہے بعض اوقات قیام علنی ہے، بعض اوقات قیام مخفی ہے، یعنی اس ماحول کے مطابق اور آپ کے اہداف کے مطابق جب حالات و شرائط اور اہداف دونوں کو مد نظر رکھا جائے تو ایک اقدام وجود میں آتا ہے، وہ اقدام قیام کہلاتا ہے۔ بس ائمہ علیہ السلام نے یوں ہی کیا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قیام بہت ہی بنیادی نوعیت کا تھا کہ جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ناصروں کی ضرورت تھی، مددگاروں کی ضرورت تھی، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم تھا کہ سب سے بہترین ناصر ان کا اپنا خاندان ہے جو اس راہ میں ان کی نصرت کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ناصرین تھے جو مکمل سفر میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں رہے، اور اعتراض نہیں کیا کہ آپ ہمیں کیوں سختیوں میں لے کے گھوم رہے ہیں،
ہوتا ہے نا ایسے. آپ اندازہ کریں اگر کتنا پیارا سے پیارے فرد بھی ہوں، افراد بھی ہوں آپ کے خاندان کے، آپ کے انہیں مشکل میں ڈال دیں تھوڑا تو فوراً اعتراض شروع کرتے ہیں. لیکن چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان خاندان کے ان افراد کو جانتے تھے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے چنا ہے اور اسی مقصد کے لیے میرے خاندان کو بھی منتخب فرمایا ہے. اور جیسا کہ بعض خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں بھی آتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میرے خاندان کی بیویوں کو اسیر دیکھے، یعنی خدا ان اللہ شاء یراہن سبایا، یعنی ان کو اسیر دیکھے. یعنی خدا چاہتا ہے یعنی کیا؟ یعنی ان کے اندر یہ اہلیت موجود ہے کہ یہ امام حسین کی اس مقصد کے راستے میں نصرت کر سکتے ہیں. اس لیے یہ خاندان ہمیشہ سے، اس خاندان میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام و جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا یہ خاندان، جو اس خاندان کی پرورش میں جو افراد تیار ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ آمادگی تھی کہ وہ دین کو بچانے کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک نصرت خدا کے لیے آمادہ رہیں. اور انہوں نے ثابت کیا ہے، بچوں نے ثابت کیا ہے، جوانوں نے ثابت کیا ہے. اور وہ تمام افراد خاندان اہل بیت کے ہوں یا چاہے جو خاندان اہل بیت کی نصرت کا دم بھرنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے بھی دیکھیں ساتھ دیا اور خون کے آخری قطرے تک. اور اس کا اگر ہم ایک ایک کا کردار معین کرنا شروع کریں، میں فقط کلی عرض کرتا ہوں بات، ہر ایک فرد کا خاص کردار ہے کربلا کے اندر. اور یوں ہی ہوتا ہے، نہضت مختلف کرداروں سے تشکیل پاتی ہے. ایک قیام مختلف کرداروں کے وجود میں آنے سے وجود میں آتا ہے. اگر قیام میں وہ مختلف شخصیات، مختلف کردار نہ ہوں، ہر دو طرف ممکن ہے قیام کے مخالف کردار اور اس قیام کے ناصر کردار، اگر یہ کردار دیکھیں آپ ہر شکل میں موجود ہیں. بوڑھا موجود ہے، بچہ موجود ہے، بیویاں موجود ہیں، جوان موجود ہیں، حتیٰ جو دین اسلام میں نہیں تھے پہلے، لیکن جب انہوں نے اس قیام کو دیکھا تو وہ دین اسلام کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے اور شہادت پائی انہوں نے. یعنی یہ قیام یہ خاصیت رکھتا ہے کہ اگر انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے، کسی بھی مسلک کے سامنے پیش کیا جائے اور تمام تر خصوصیات کے ساتھ پیش کیا جائے، تو تمام مسالک، تمام انسانیت اگر اس قیام کی نوعیت کو جان لے تو یقیناً اس راہ حسین پر و راہ حق پر و راہ الہی پر آ سکتی ہے اور بہترین طریقے سے اپنا انجام مشخص کر سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ میرا تیسرا سوال آغا صاحب سے یہ ہوگا کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو قیام امام حسین علیہ السلام کیسے ہم اپنے لیے اسوے کے طور پر اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر سکتے ہیں، نافذ کر سکتے ہیں. آج کے زمانے کے لیے آپ قیام امام حسین علیہ السلام کی عملی صورت ہمیں کیسے مثلا پیش کر سکتے ہیں ہم لوگوں کے لیے؟ جی، یہ سوال بہت ہی اساسی نوعیت کا ہے کہ جب ہم قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں تو اس قیام کا بہترین مفسر خود امام حسین ہیں. چونکہ قیام امام حسین ہے تو سب سے بہترین مفسر خود امام حسین ہیں، اور ہمیں امام حسین ہی کی زبانی اس قیام کی بہترین تفسیر و اس قیام کی بنیادی ترین اہداف سے آشنائی حاصل ہوتی ہے. اگرچہ ہمیں کلی طور پہ معلوم ہے کہ انبیاء کیا اہداف لے کے آئے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام انہوں نے اپنی زندگی میں کیا اہداف متعین کیے ہیں امت کی رہنمائی و ہدایت کے لیے و دین اسلام کے دفاع کے لیے و حفاظت کے لیے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے، کلی طور پہ ہمیں مشخص ہے کہ امام کون ہوتا ہے، امامت کون سا مقام ہے، امامت کے فرائض کیا ہیں، وظائف کیا ہیں، اہداف کیا ہیں. لیکن ابھی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی وہ کون سے بنیادی اہداف ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام میں باقاعدہ مشخص کر کے ذکر کر کے متعدد مقامات پر متعدد شخصیات کے سامنے بیان فرمائے ہیں، وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اس کی ایک فہرست میں نے آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک البتہ بنیادی اہداف کی، ورنہ اہداف متعدد ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں. شاید آپ یوں کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا کلام اہداف سے پر ہے،
یعنی کوئی جملہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں ایک ہدف آپ کو مشخص نظر آئے گا کہ امام حسین اس لیے قیام کر رہے ہیں. لیکن ہم ابھی چونکہ وقت مختصر ہے فقط بنیادی ان نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس میں فقط کلام کا وہ مخصوص حصہ جو اس ہدف سے متعلق ہے وہ ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلا اگر ہم ذکر کرنا چاہیں، اگر ہم کلی عنوان ذکر کرنا چاہیں کہ کیوں، اگر کوئی سوال کرے، کلی سوال کرے ہم سے کہ امام حسین نے قیام کیوں کیا، تو ہم کہیں گے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام اس لیے کیا کہ موجودہ ظالم طاغوتی نظام کے مقابل قیام کریں، اس کو سرنگون کریں اور الہی نظام حاکمیت و الہی نظام امامت کو تشکیل دیں. اور اس تشکیل کا ہدف کیا ہے؟ تاکہ وہ عدل اجتماعی، قسط اجتماعی جو امامت کا ہدف ہے، جو انبیاء کے آنے کا ہدف ہے اور بشریت کی عقول کو اس تکامل تک پہنچانا، وہ جو بنیادی ہدف ہے اس کے ذریعے سے حاصل کر سکیں. یہ کلی عنوان ہے. لیکن اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے کلام میں آتے ہیں تو ہمیں متعدد اہداف ملتے ہیں. پہلا ہدف جو بنیادی، وہ جیسا کہ پہلے بھی کلام میں عرض کیا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، سب سے پہلے امت کی اصلاح. یہ بہت بنیادی ہدف ہے. قیام، یہ بہت ایک سوال آتا بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام قیام یزید کے مقابل میں کر رہے ہیں تو یزید کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، تو خوب امت کی اصلاح یعنی کیا؟ ہاں، یزید کی اصلاح نہیں کی جا سکتی، جو اصلاح کی ضرورت ہے وہ امت کو ہے. چونکہ جب امتیں فاسد ہو جاتی ہیں تو وہ ان فاسد نظاموں اور حاکموں کو قبول کرتی ہیں. اگر امت فاسد نہ ہو، کبھی بھی فاسد حکمران ان پر حاکمیت نہیں کر سکتا. امتوں سے نکلتے ہیں. اگر امت فاسد ہو جائے تو فاسد امت کے اس فاسد جوہر سے جو کیڑا نکلتا ہے گندا غلیظ، وہ یزید جیسے حاکم ہوتے ہیں اور فاسق حکمران. اور ہم جہاں بھی آج بھی دیکھ لیں، جہاں یہ مسائل ہیں، ٹرمپ جیسے حاکم، نیتن یاہو جیسے حاکم، یہ کہاں سے نکلے ہیں، کہاں سے وجود میں آئے ہیں؟ گندی و غلیظ سماج، گندے و غلیظ سماج جو موجود ہیں جن میں فساد ہے، ان فساد سے جب یہ گندے کیڑے نکلتے ہیں تو دیکھیں یہ پوری انسانیت کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اور یہ کس کا در حقیقت، یہ کہاں سے نکلے ہیں؟ اس گندے جوہر سے نکلے ہیں جسے کہتے ہیں فاسد معاشرہ. ہاں، ممکن ہے اپنے عنوان، اس کو اپنے عنوان کچھ بھی رکھ لے، عنوان بہت خوبصورت رکھ لے، لیکن در حقیقت یہ فاسد لوگ ہیں اور فاسد لوگوں سے، فاسد سماج سے فاسد نتائج ہی برآمد ہوتے ہیں. اور اس میں پہلا جو عرض کیا ہدف وہ امت کی اصلاح ہے. خوب، امت کی اصلاح کیا؟ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو جو بنیادی ترین ہدف انبیاء کا رہا ہے اور وہی ہدف امام حسین کا ہے، وہ امت سازی ہے. امت سازی سے پہلے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ امت کے اندر جا کر بیداری پیدا کیجیے. امت کی اصلاح کی طرز بیان کر رہا ہوں کہ امام حسین امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں تو کر کیا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے سفر شروع کیا. اب ان کا کلام دیکھیں، ان کی روش دیکھیں، مکہ کے اندر ان کی اتنی لمبی رہائش دیکھیں جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ بیداری سے اصلاح امت کا عمل شروع کیا ہے. اگر ہم امت کی اصلاح چاہتے ہیں و امت کے اندر فساد کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ان کو صحیح جہت میں بیدار کریں. نہ یہ کہ ہر چھوٹے موٹے مسئلے پہ ہم گفتگو کریں، لیکن وہ بنیادی خامی و نقص جس کی وجہ سے امت اس فساد کا شکار ہے اس سے غفلت برتیں. تو آغا صاحب، جیسا آپ نے فرمایا کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ دین بچانے کے لیے امام نے قیام فرمایا ہے، تو یہاں تو دین بچانے کے لیے امام علیہ السلام کو ایک لشکر آمادہ کر کے لے کے جانا چاہیے تھا. اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو، اہل بیت علیہم السلام کی مقدرات عصمت و طہارت کو اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی مثالیں متعدد ہیں. یعنی اگر آپ پیچھے تاریخ میں دیکھتے ہیں، انبیاء کی تاریخ میں دیکھتے ہیں، حتیٰ بہت پیچھے نہ جائیں، آپ چلے جائیں رسول اللہ کی تاریخ دیکھیں. مکہ کتنا سال زحمت فرمائی آپ نے؟ 13 سال. کتنے مسلمان ہوئے؟ حضرت نوح کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی زحمت کی، کتنے مسلمان ہوئے، یا کتنے حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار بنے؟ نہیں بنے مثلا. اسی طرح سے وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ. اور بعض سرزمینوں پہ جائیں کہ جہاں پر
آپ تبلیغ کریں، گفتگو کریں، اور خصوصاً ائمہ ہدیٰ یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہاں پر اپنا جب کردار ادا کرتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ، نہ تیزی بمعنی نہیں کہ ایک ہی گفتگو کی تو سارے، نہ، وہاں پر جلدی اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ، جس معاشرے کے اندر فساد زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کے قلوب، جیسا کہ قرآن کریم کی تعبیر ہے، ان کے قلوب پر ختم مہر لگ جاتی ہے۔ مہر بھی ان کے اپنے اقدامات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ جس فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جس ماحول میں، آلودہ ماحول میں زندگی گزار رہے تھے، یا جن آلودہ حاکموں و اپنے سرداروں کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو اصول ان پر حاکم ہیں، ان اصولوں نے ان کے قلوب کو، ان کے نفوس کو اس قدر خراب کر دیا ہوتا ہے کہ نورانی ترین کلام بھی ان پر اثر نہیں کرتا۔ لیکن اگر یہ ایک بہت اہم بحث ہے کہ ممکن ہے آپ کہیں کہ مدینہ والے بھی کافر تھے، مکہ والے بھی کافر تھے، یہ بھی مشرک تھے، وہ بھی مشرک تھے، اگرچہ دونوں مشرک تھے، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ کیا فرق ہے؟ کہ وہاں جو ماحول تھا مکہ کے اندر، اور جو اقدامات ان مکہ کے لوگوں نے انجام دیے تھے، وہ اس قدر تھے کہ ان کے نفوس، اکثر افراد کے، سب کے نہیں کہتے، چونکہ کچھ افراد ان میں سے ایسے نکلے بھی صحیح جن کے نفوس ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت سے پر تھے، لیکن اکثر آپ دیکھیں ایسے افراد تھے۔ لیکن مدینہ کے اندر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اگرچہ مشرک تھے لیکن حق کی تلاش میں تھے، لیکن یعنی معاند نہیں تھے، حق کے مقابل میں کفریہ روش کے حامل نہیں تھے۔ اگر حق ان کے سامنے آئے قبول کر لیا، لیکن کفار مکہ نہ فقط کافر تھے بلکہ ان کے روش زندگی و انداز زندگی در حقیقت ضد و معاندانہ بن چکا تھا، یعنی انہوں نے حق کو قبول نہیں کرنا۔ کس لیے نہیں کرنا؟ اس کی مختلف وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو دل ان کے سخت ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے منافع ہیں، وہ اپنے منافع کو ترجیح دیتے ہیں اپنی نجات پر۔ اب چونکہ ان کو منافع ابھی مادی لذات میں غرق ہیں، بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جگہوں پر، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قیام فرمایا اور وہاں پر کلام بیان کیا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت کم افراد آپ کے ساتھ شامل ہوئے، فقط وہی افراد آپ کے ساتھ آئے جن پر آپ کی ہدایت و کلام نورانی نے اثر کیا۔ خوب کیوں اثر نہیں کرتا؟ عرض کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جن حاکمیتوں میں، جن قبائل میں، جن اصولوں کے تحت وہ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے دل ہدایت پذیری کے لیے غیر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب، حتیٰ آپ دیکھیں کربلا کے اندر کتنے خطبے دینے کی کوشش کی، یہی کوفہ والے جو پہلے خط لکھ چکے ہیں بہت سارے افراد، حتیٰ ممکن ہے یعنی یہ غیر جانبدار افراد ہوں پہلے، لیکن بعد میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات دینے کے باوجود پتہ تھا پیغمبر اعظم کے نواسے ہیں، پھر بھی ساتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ، ان کے دل سخت ہو چکے تھے، ان کے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ لقمہ حرام جو تمہارے بطون میں ہے، اس نے یہ معنی بن گیا ہے کہ میرے کلام کی تاثیر ہو تم پر۔ یہ کہ جن کی فطرت جتنی زیادہ آلودہ ہوگی آسان، وہ ہدایت پذیر نہیں ہو سکتا، وہ یعنی اس کے اندر ہدایت کی صلاحیت یا کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ کم ہو جائے گی تو اس کو وقت لگے گا، لیکن اگر ختم ہو گئی اور اس پر مہر لگی ہوئی تو وہ معاند ہوگا، ضد میں آئے گا اور آپ سے دشمنی میں حد کر ڈالے گا۔ جیسا کہ آج موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں، انقلاب اسلامی ایران، یہ جو اس وقت جبہہ حق ہے، اس کے مقابل دشمن دیکھیں معاند ہیں، یہ کبھی بھی نہیں سدھرنے والا۔ لیکن دیکھیں انہی ممالک کی عوام دیکھیں، مثلا امریکہ میں جائیں، اسی ملک کے عوام دیکھیں، بعض آپ دیکھیں وہ رہبر انقلاب کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں، یعنی اس طرح لگتا ہے۔ لیکن دیکھیں اسی معاشرے کے اندر اس طرح کے حاکم افراد یہ بھی اسی کفریہ روش پہ چل رہے ہیں۔ آغا صاحب، میرا اسی کے ضمن میں ایک سوال یہ بنتا ہے یہاں پر، جو امر بالمعروف سے مربوط ہے، وہ یہ کہ امام علیہ السلام کہ کلام نورانی سے امام علیہ السلام نے جو تبلیغ کی مکے کے اندر تقریباً 4 سے 5 مہینے تک مسلمانوں کی جو ہے وہ اصلاح کی کوشش کرتے رہے، اس کے باوجود کسی نے امام کی اس کلام نورانی سے اثر نہیں لیا۔ تو آج کے اس زمانے میں اگر کوئی انسان امر بالمعروف کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث ایک حساب سے نہیں بنتا،
کہ جب امام حسین کے کلام نورانی نے جب کوئی اثر نہیں چھوڑا، لوگوں نے اس سے اثر نہیں لیا، تو میرے اس حقیر کے کلام سے کیا اثر ہوگا؟ اس سے امر بالمعروف کرنے والوں کے اوپر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ سب سے اہم موضوع جو یہاں ہے وہ ہے کہ قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت عرض کیا نا کہ ایسا اقدام ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بشریت کی نجات کے لیے و بشریت کی ہدایت کے لیے، جو اسوہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس میں فرماتے ہیں لکم فی اسوہ، لوگو تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ ہے۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، ذات اقدس میں سب سے نمایاں اقدام جس سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت آج متعارف ہے و شناخت کی جاتی ہے، وہ یہی اقدام و یہی قیام ہے۔ تو بس یہ قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام بشریت کے لیے اسوہ ہے۔ خوب کیسے اسوہ ہم قرار دیں؟ جب ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقدام کی ہم بات کریں، ورنہ کل تمام زندگی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، خصوصاً مقام امامت پر فائز ہونے کے بعد وہ 10 سال کا عرصہ، اور پھر اس کے بعد یزید کے حاکم ہونے کے بعد یہ جو قیام ہے، اقدام ہے، یہ اسوہ ہے ہمارے لیے۔ اس قیام کے اندر جو خصوصیات ہمیں امام حسین میں نظر آتی ہیں، یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ناصر حتیٰ جو ان کے خاندان میں موجود ہیں، چاہے ان کے اصحاب باوفا کی شکل میں ہیں، ان کی خصوصیات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا چاہتے ہیں آج کے دور میں، تو کیا کریں؟ تو ہمیں سب سے پہلے حسینی شعور پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر، یعنی حسینی نگاہ اپنانی ہوگی اس معاشرے کے اندر، اس سماج کے اندر۔ اگر حسینی نگاہ اپنائیں گے تو ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کس کے مقابل میں صف آ رہا ہے۔ تو یہاں میں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو حسینی شعور کے حامل ہیں، جن کے اندر وہ بیداری بنیادی پیدا ہوئی ہے جو اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس سماج کے اندر پیدا کرنے نکلے تھے، اور آج الحمدللہ ہمیں ایک کثیر تعداد ملتی ہے اس زمانے میں جو حسینی شعور رکھتے ہیں اور حسینی راستے پر قائم ہیں، اور اس کی بہت بہترین مثالیں آپ کے سامنے آج پوری دنیا کے سامنے آشکار ہیں، نہ فقط ان کے سامنے جو امام حسین کو امام مانتے ہیں فقط رسماً، بلکہ تمام مسلمین، بلکہ تمام انسانیت یہ دیکھ چکی ہے کہ حق کون ہے و باطل کون ہے۔ اور امت مسلمہ کے اندر یہ اتحاد پیدا ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ سب کے اندر یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ جو حسینی ہوگا، حسین کے مکتب کا ماننے والا ہوگا، وہی ہے جو نظام یزیدیت سے ٹکرائے گا۔ اور آپ جب دیکھیں ہم نظام یزیدیت کیا ہے، نظام یزیدیت کا علمبردار کون ہے آج؟ امریکہ ہے۔ یہ اسرائیل در حقیقت اب یوں سمجھ لیں جیسے اس زمانے میں نظام یزیدی کے مختلف اعلی کار تھے، مختلف گورنر تھے، مختلف اس کے والی تھے، جو آ کر کیا کرتے تھے، اپنے موجودہ جو جہاں پر ان کی حکومت تھی وہاں پر ظلم و جور کرتے تھے۔ اسی طرح آج جتنی بھی حکومتیں امریکہ سے وابستہ ہیں، جتنے بھی مزدور امریکہ سے وابستہ ہیں حکومتی سطح پر، وہ تمام کے تمام اس عالمی استکبار کے نمائندے ہیں۔ جیسے عبید اللہ ابن زیاد جس نے اتنا ظلم کیا، خوب پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں یہ ظلم کس نے کیا؟ یزید نے کیا۔ بہت بعض لوگ ہیں جو یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یزید نے نہیں کیا، نہ، وہ نظام یزیدیت تھا اور یزید ہی حاکم تھا جس نے حکم دیا تھا۔ اگرچہ قتل کرنے والا خود عبید اللہ ابن زیاد بھی نہیں تھا، براہ راست جنہوں نے قتل کیا وہ شمر تھا، خولی تھا، اس طرح کے افراد تھے، لیکن یہ پورا نظام قاتل امام حسین بنتا ہے، وہ مظلوموں کا قاتل ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی استکبار، جو لوگ حسینی شعور کے حامل ہیں، وہ حسینی مزاحمت و مقاومت کرتے ہیں، ان کے مقابل میں یہ یزیدی نظام کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ حسینی اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اگرچہ شہادتیں دیتے ہیں۔ اور آج ہمیں یہ شعور امام حسین علیہ السلام سے یہی اسوہ جو آج ان مقاومین نے لیا ہے، جو آج ایران اسلامی نے لیا ہے، انقلاب اسلامی نے جو اسوہ برپا کیا ہے، آج رہبر معظم سید علی خامنہئی کو دیکھیں آپ، حافظہ اللہ تعالی، آج امام حسین کے حقیقی نمائندے ہیں، وہ حقیقی نمائندے جنہوں نے آ کر حسینیت کا علم بلند کیا ہوا ہے۔ اور آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ حسینیت
کے راستے پہ چلے تو آئے اس سید بزرگوار کی پیروی کرے، اس کو اپنا امام مانے، اس کو رہبر مانے. فرق نہیں پڑتا آپ سنی ہیں، فرق نہیں پڑتا آپ شیعہ ہیں، فرق نہیں پڑتا آپ مسلک مسلمین سے تعلق رکھتے ہیں نہیں، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق کے راستے پر رہیں، ظالم کے مقابل میں آئیں، مظلوم کی حمایت کریں، تو آئیں اس سید بزرگوار کی اطاعت کریں، اتباع کریں اور اس کے فرامین پہ کان دھریں. اگر یہ آج امریکہ اور اسرائیل کے مقابل میں و عالمی استکبار کے مقابل میں آپ کو اٹھنے کا کہتے ہیں، بیدار ہونے کا کہتے ہیں، تو اس کی اتباع کریں. اور یہی آج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اسوہ لینے کا عملی طریقہ کار ہے. بہت شکریہ صاحب، آپ نے جو ہے قیام امام حسین علیہ السلام کے اہداف کے متعلق خوبصورت انداز میں آپ نے روشنی ڈالی اس کے اوپر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین نے بھی اس سے بھرپور استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اسی قسم کے موضوعات کے ساتھ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. آج کے لیے انشاءاللہ ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.